اور میں واپس دوبارہ آ جاؤں گی۔ سرکار علیہ السلام فرمایا اس کو چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا، وہ ہرنی گئی اور وہ واپس جب لوٹ کر آئی اس نے کہا کہ یہ زبانیں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو وہ شخص دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایسے بے شمار معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ امام سیوطی علیہ رحمت نے خصائص، اب اس پر ڈینگے مارتے ہوئے مسلمان ہو کر کہ جی یہ روایت صحیح ہے، تو میں نے کہا البانی جیسے شخص کی ہمیں حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار اور معاملات کے لیے چیزیں بعید نہیں، اللہ رب العالمین نے شان عطا فرماتا ہے۔ کیوں کھسیانہ بلی کھمبا نوچے والی مثال، جب سرکار کی عظمت و شان والی روایت آتی ہے تو روایت پر ٹوٹ پڑتے ہیں، راویوں کو ضعیف بنانے کے چکر کے اندر یہ معاملات میں سارے اصولوں کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ معجزات کے ثبوت کے لیے جو شرائط ہیں، جو شان مصطفیٰ کے ثبوت کے جو شرائط ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بغض کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آپ کو مجھ سے اختلاف ہے، میرے اختلاف کی بنا پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پر آپ جو ہے کہ وہ ایک تانا جڑتے ہیں اور ایک پورا سازش کرتے ہیں، یہ رویہ مسلمانوں کا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ تو یہود کا رہا ہے کہ جو ان کی شانوں کو چھپاتے تھے، جو ان کی شانوں کے سامنے گویا کہ کانٹے بچھاتے تھے، یا اس میں عیب تلاش کرتے تھے، یا اس میں شک کو پھیلاتے تھے۔ یہ باتیں مناظروں کے لیے نہیں، مباحثوں کے لیے نہیں، اپنے چند مولویوں کو بچانے کے چکر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور عظمتوں کو معاذ اللہ پس پشت پھینک دینا، توبہ استغفر اللہ، یہ مسلمان کا کبھی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے حدیث میں موجود ہے، انشاءاللہ کل کا درس رہا ضمناً ہم دیکھتے ہیں تو چند احادیث آپ کے سامنے، یہ ضمناً بات آئی تو چند نص کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اونٹ آیا اور وہ اتنے دوڑتے ہوئے آیا۔ ظاہر سی بات ہے اونٹ کا دوڑ کر آنا اس کا ایک انداز بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس کی چیخ و پکار آپ دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کے دنوں کے اندر جب ہم اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی چیخ کتنی سخت ہوتی ہے، اس کی آواز کتنی سخت ہوتی ہے، کتنی درد سے وہ چیختا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر وہ چیخنے لگا اور وہ چلانے لگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں تو شور کی آواز آ رہی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ میرا مالک جو تھا وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ یہ اب جو ہے نا بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے بچے کو رہنے دو اور اس کو ذبح کرو، اس لیے کہ یہ کھاتا بہت ہے، کام کچھ نہیں کرتا، اب اس کے تمام معاملات گویا کہ بیکار ہو گئے ہیں۔ تو وہ وہاں سے رسی توڑ کر اور اپنی جان چھڑا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ سرکار نے اس کے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر کہا کہ رات کو یہ باتیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ فرمایا آپ کا جانور بتا رہا ہے۔ تو وہ بھی دار اسلام کے اندر شامل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے جو میرے امام نے کہا کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دبا نہ کرے، وہ جانور تھا، وہ رسی توڑ کے کہیں جنگل میں بھاگتا اور اپنی جان بچاتا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانہ مبارکہ پر کیوں آیا؟ اسے پتا ہے کہ جب اس قسم کی مشکلات سر پر آ جائے تو بندہ اللہ کے نبی ہی کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت کو پانے جاتا ہے، اور ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کے نبی ہی کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت کو پانے جاتی ہے۔ تو وہ اونٹ دیکھیں کہیں بھاگنے کے بجائے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ اس کو کس نے پتا دیا تھا؟ جب محبت ہوتی ہے اور ایمان ہوتا ہے تو پتا خود پڑ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا کے الفاظ پر بالکل سیخ پا اور گویا کہ تڑپ جانے کے بجائے اس کا جو صحیح پہلو ہے، اس کا جو صحیح رخ ہے، اس کی طرف اگر توجہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب اس قسم کی فرقہ واریت اور دھاندلی کا سد باب خود ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں احادیث کے اندر سرکار حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ علمنا منطق الطیر، اللہ رب العالمین نے تعلیم دی اور سکھائی ہے مجھے پرندوں کی بولیاں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے سکھائی، وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز مجھے اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائی۔ سرکار کو کیا عطا ہوا؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ قرآن کریم میں یہ لفظ موجود ہے، آیت موجود ہے پورے سورہ کوثر کی۔ کوثر کا معنی اگر آپ دیکھیں اس کی کتنی وضاحتیں علماء نے لکھی ہیں، کوثر کے کتنے معنی اللہ رب العالمین کے فضل سے علماء کے سینے کھلے، اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کے حوالے سے اس کی تفصیلات کو ذکر کیا۔ لیکن صرف اس کے لفظ کو آپ لٹرلی لفظ کو اگر آپ دیکھیں نا، کوثر، یہ کوثر جو ہے یہ کثرت سے مبالغہ ہے۔ جس طرح تھوڑا ہونا اس کو عربی میں کہتے ہیں، تھوڑے کو عربی میں کہتے ہیں قلیل، اور زیادہ کو عربی میں کہتے ہیں کثیر۔ تو کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، اور کوثر ہے کثیر سے مبالغہ، کہ کئی زیادہوں کا زیادہ مبالغہ۔ اور اہل عرب، امام قرطبی ایک بڑی پیاری بات یہاں پر ضمن کرتے ہیں، کیونکہ ضمن یہ بات
ذہن میں آ رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ آج کے درس کے اندر اس کو میں شیئر کر رہا ہوں کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اہل عرب کوثر کا لفظ کہاں بولتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کوثر کا لفظ اہل عرب وہاں بولتے تھے کہ جس کی گنتی وہ شمار نہیں کر سکتے تھے، یعنی ایسا عدد یا ایسی چیز یا ایسی صورت یا ایسی کوئی شکل یا ایسی کوئی بات جو کاؤنٹنگ میں نہ آئے، وہ ہمارے کاؤنٹنگ کی رینج سے نکل جائے، وہ ہمارے شمار کرنے کی طاقت اور بساط سے نکل جائے، تو اہل عرب کہتے تھے یہ کوثر ہے۔ مثلا ایک مٹھی ریت سینٹ جو ہے وہ سمندر کی اٹھا کر آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کے ایک ایک جو ذرے ہیں اس کو آپ شمار کرنے لگے، آپ کہیں گے یہ میرے بس کی بات نہیں، تو یہ کوثر ہے۔ کوثر اس کو کہتے ہیں جو حد شمار سے جو چیز باہر نکل جائے، اور اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کوثر کا معنی کیا خیر الکثیر، یعنی ہر شے کی بھلائی، ہر جو بھلائی ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی۔ یہ وہ اوتینا، یہ جو قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان جلالت اور آپ کے مقام کو یہاں ذکر کیا گیا، وہ اوتینا من کل شے، اس سے اونچا درجہ ہے انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہر بھلائی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس لیے کوثر کا معنی جنت کی نہر بھی ہے، کوثر کا معنی آپ کی اولاد بھی ہے، کوثر کا معنی قرآن بھی ہے، کوثر کا معنی آپ کا علم بھی ہے، کوثر کا معنی ختم نبوت بھی ہے، کوثر کا معنی آپ کی نسل بھی ہے، یعنی ایسے فضائل۔ اب اگر آپ قرآن کو لیں تو اس کو کوئی سمیٹ سکتا ہے؟ اس کے فضائل، اس کے مقام کو کوئی سمیٹ سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی طرف اگر آپ آ جائیں تو ان کی تعداد کو اگر آپ دیکھیں، جس طریقے سے ان کا قتال کیا گیا لیکن وہ بڑھتی چلی گئی۔ آپ کو ایسے کوئی محلے اور علاقے نہیں ملیں گے کہ جہاں پر سادات موجود نہ ہو، یعنی اب آپ دیکھیں جو قتال کرنے والے تھے ان کی نسلیں ختم ہو گئی، وہ نظر نہیں آتے، لیکن ایسا کوئی محلہ بتائیے، ایسا کوئی علاقہ بتائیے، ملک تو چھوڑیے، محلہ چھوڑیے، گلی آپ بتائیے جس میں کوئی سید صاحب رہنے والے نہ ہوتے ہوں، تو گویا کہ اللہ رب العالمین یہ کثرت و فراوانی آپ کی اولاد میں عطا فرمائی، آپ کے علم میں عطا فرمائی۔ اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا، فرمایا الکوثر هو الخیر الکثیر، کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، یعنی ہر قسم کی کثرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ جو اب آپ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ آپ نے ان تمام شانوں کے پاس جو آپ کو جانوروں کی بولیاں سکھائی گئیں، آپ کو جنات پر حکومت دی گئی، آپ کو زمینوں کے بڑے بڑے خزانے عطا کیے گئے، آپ کو مکمل جناتوں پر تصرف عطا کیا گیا، تو آپ نے اللہ کے حضور شکرانے میں جملے کیا کہے تھے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، تیرے احسانوں کا جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے ان نعمتوں کے ساتھ، اور جو تو نے احسان میرے ماں باپ پر کیا ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ، شکر کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے کام کرنے کی بھی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ شکر کا یعنی اللہ کے انعام کا عوض ہے، تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا نا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کو انسان شمار کرنے سے باہر ہے، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا، تو اب کیا کریں آپ؟ فصلی لربک، اب آپ شکرانے میں اپنے رب کی نماز ادا کریں، ونحر، اور اس کی راہ میں قربانی دیں آپ۔ یعنی یہ نعمت کے ملنے پر جو یہ سلیمان علیہ السلام نے بھی اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر کیا اور اعمال صالحہ کی دعا طلب کی، تو محترم ناظرین اس میں میرے اور آپ کے لیے اس فضائل میں یہ درس موجود ہے کہ جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو پھر ہمیں لازم یہ ہے کہ جو اس کی عبادت کا وقت ہے اس کو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ضائع نہ کیا جائے، اس نعمت کو باقی آپ لکھ لیجئے، نعمتیں جب تک باقی رہیں گی جب اس کی عبادت اور نمازوں کا خیال رکھا جائے گا۔ جس وقت وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے عزت، مقام، علم، فضل، شہرت سب عطا فرمایا، یعنی پاؤں میں جوتے نہیں اس کے، اور اس کو اللہ نے اتنا عروج دے دیا ہے اور وہ عروج کو باقی رکھنا چاہتا ہے، تو وہ نماز کا لحاظ کرے، وہ نماز کا لحاظ کرے، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی خاص عبادات، اور جو رب العالمین نے سخت ناراض جانا ہے ان کو وہ تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ ان نعمتوں کو ملنے کے بعد نمازوں میں سستی کرے گا، اس کے لیے بڑی مشقتیں خود بخود کھڑی ہونا شروع، اختلافات اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لوگ اس کے گریبانوں تک آ جائیں گے۔
اس کی عزتوں کو تار تار کر دیں گے، اس کے لیے معاملات ہو جائیں گے، لیکن پھر اگر وہ توبہ کر کے اس طرف آتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو بحال کر دیتا ہے۔ یہ اولیاء کے تجربات ہیں۔